بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منو یزداں علامہ غلام محمد پرویز صاحب کی مایہ ناز تصنیف۔ باب نمبر 17، علم الہی۔ خدا اگر اپنی مخلوق کے حالات سے بے خبر ہو تو وہ خدا کیا ہوا؟ اسی لیے قرآن کریم میں علم الہی کے متعلق بڑی شرح و بسط سے ذکر آیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس محیر العقول نظام کائنات کا ربط و ضبط اور نظم و نسق اسی ہستی سے سر انجام پا سکتا ہے جسے قطرے سے لے کر سمندر اور ذرے سے لے کر آفتاب تک ہر شے کا پورا پورا علم ہو۔ ایسا علم جس میں ظن و تخمین اور قیاس و گمان کو کوئی دخل نہ ہو، یعنی علم اور مکمل علم۔ جس طرح ذات خداوندی مکمل ترین ہے، اسی طرح اس کا علم بھی مکمل ترین ہے، کائنات کی ہر شے کا علم۔ قرآن کریم نے علم خداوندی کی ہمہ گیری کو 3 لفظوں میں اس جامعیت سے بیان کر دیا ہے کہ جوں جوں نگاہ بصیرت اس پر غور کرتی ہے وجد میں آ جاتی ہے، یعنی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 29۔ علیم میں دوام و استمرار پایا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ کسی وقت علم رکھتا ہے اور کسی وقت نہیں، بلکہ ہر شے کا ہر وقت علم رکھتا ہے۔ اس حقیقت کو انسان کے دل پر نقش کرنے کے لیے ان الفاظ کو مختلف مقامات پر مختلف مضامین کے ضمن میں بار بار دہرایا گیا ہے، اور اس انداز سے کہ آپ ان الفاظ کو متعلقہ آیات کے سیاق و سباق سے ملا کر دیکھیں تو یہ حقیقت خود بخود سامنے آ جائے کہ ان کے اعادہ و تکرار کی کس قدر ضرورت تھی۔ ملاحظہ ہو، سورہ 2 آیت نمبر 231، سورہ 2 آیت نمبر 282، سورہ 21 آیت نمبر 81۔ سورہ حدید میں ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورہ 57 آیت نمبر 3۔ وہی سب سے پہلے ہے، وہی سب سے آخر۔ مخلوق کے ذریعے اس کی صفات کا ظہور ہوتا ہے، لیکن اس کی ذات انسانی نگاہوں سے مخفی رہتی ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی حقیقت کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے، وَاسِعَ رَبِّی كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 81۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا پروردگار اپنے علم سے تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ان الفاظ کا بھی مختلف مقامات پر مختلف پیرایوں میں اعادہ فرمایا، مثلا سورہ 7 آیت نمبر 89، سورہ 20 آیت 98، سورہ 40 آیت نمبر 7۔ واسعہ کی تفسیر دوسرے مقام پر اس طرح کر دی، ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، سورہ 65 آیت نمبر 12۔ اللہ ہر شے کو اپنے احاطہ علم میں لیے ہوئے ہے۔ دوسری جگہ ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، سورہ 72 آیت نمبر 28، اور ہر شے کے اعداد و شمار کو محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ ارض و سما میں ذرہ ذرہ کا واقف۔ یہ تو تھا اجمال۔ اس اجمال کی تفصیل قرآن کریم کے مختلف گوشوں میں ملے گی۔ سورہ آل عمران میں ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، سورہ 3 آیت نمبر 5۔ بلا شبہ اللہ کے علم سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، خواہ وہ زمین میں ہو خواہ آسمان میں۔ اسی کا اعادہ سورہ 35 آیت نمبر 28، سورہ 29 آیت نمبر 52، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 38 میں کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ ہے یعلم السر فی السماوات والارض، سورہ 15 آیت نمبر 6۔ وہ آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں سے واقف ہے، ہر ذی روح کے احوال و ظروف سے باخبر۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے حالات سے وہ آگاہ نہ ہو۔ یعلم مستقرها و مستودعها، یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا عارضی ٹھکانہ کہاں ہے اور مستقر کہاں، یہ سب کچھ علم الہی کی کتاب مبین میں مندرج ہے۔ مظاہر فطرت کے کاروبار کا علم۔ مظاہر فطرت میں جو انقلابات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور جس انداز سے کارخانہ کائنات کا ہر پرزہ اپنے اپنے فرائض مفوضہ کی سر انجام دہی میں سرگرداں ہے، اسے سب کا علم ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما
यंजिलु मिनस्समाए वमा यारुजु फीहा वहुवर रहीमुल गफूर। सूरह 34 आयत नंबर 2। जो कुछ जमीन के अंदर दाखिल होता है और जो कुछ उससे बाहर निकलता है, और जो चीज़ आसमान से नाजिल होती है और जो चीज़ उसकी तरफ चढ़ती है, अल्लाह सबका इल्म रखता है और वो गफूरो रहीम है। सूरह इनाम में है, वइंदहु मफातिहुल गैबि ला यालमुहा इल्ला हुवा व यालमु मा फिल बर्रि वल बहरि वमा तस्कुतु मिन वर्कतिन इल्ला यालमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। सूरह 6 आयत नंबर 59। नीज सूरह 57 आयत 4। उसी के पास गैब की कुंजियां हैं, उसे उसके सिवा कोई नहीं जानता। जो कुछ ब्याबानों में है और जो समुद्रों में है, वो सबका इल्म रखता है। दरख्तों से कोई पत्ता नहीं गिरता और जमीन की तारीकियों में कोई दाना नहीं डाला जाता जिसका उसे इल्म ना हो। और खुश्को तर कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो इल्म इलाही के वाज़ेह नविश्ता किताब मुबीन में मंदर्ज नहीं। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, सिफात इलाही पर सही ईमान इंसान की अमली ज़िंदगी पर ख़ास तौर पर असरअंदाज होता है। मसलन अल्लाह ताला अलीम है, वो सब कुछ जानता है। इल्म इलाही पर ईमान आमाले इंसानी पर असरअंदाज होता है। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, सिफात इलाही पर सही ईमान इंसान की अमली ज़िंदगी पर ख़ास तौर पर असरअंदाज होता है। मसलन अल्लाह ताला अलीम है, वो सब कुछ जानता है। अगर तमाम इंसान इस सिफ़त खुदाबंदी पर ईमान ले आएं, जब भी वो ऐसा ही अलीम व खबीर होगा। जैसा इस सूरत में कि कोई शख्स भी इस हकीकत पर ईमान न रखे, वो तो उस वक्त भी ऐसा ही अलीम व खबीर था जब कोई इंसान मौजूद न था। इसलिए इंसान के ईमान का अल्लाह की सिफात पर कुछ असर नहीं पड़ता। इससे खुद उसकी अपनी ज़िंदगी संवरती है, निगाह का जाविया बदल जाता है, ज़हनियत में तब्दीली आ जाती है। अगर एक शख्स का ये मुहकम यकीन हो कि अल्लाह ताला उसके महसूस अमाल हयात तो एक तरफ, दिल के इरादों तक से वाकिफ़ है, और उसके साथ इस हकीकत पर भी इसका ईमान हो कि कोई अमल बिला नतीजा नहीं रह सकता, तो अंदाज़ा लगाइए कि उसकी ज़िंदगी किस कदर कवानीन खुदावंदी के ताबे होगी। वो बज़्म इंसानियत का कैसा मुअज़्ज़ज़ और मुफीद रुकन होगा। और अगर ऐसा ईमान एक फ़र्द की बजाय एक जमायत के दिल में पैदा हो जाए और फिर जमायत से आगे बढ़कर नौए इंसानी की अक्सरियत इस तरफ आ जाए, तो ये दुनिया जिसे इस ईमान के फुकदान ने आज यूं जहन्नम जार बना रखा है, एक ऐसी जन्नत में तब्दील हो जाए जहां हर तरफ इत्मीनान और सुकून की फ़ज़ा हो। यह है वो मकसद जिसके लिए कुरान करीम अल्लाह की सिफ़ात को इस कदर वजाहत और तकरार से सामने लाता और इन पर ईमान मुहकम की इतनी ताकीद करता है। अमाले इंसानी के मुतल्लिक़ फरमाया कि जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ ज़ाहिर करते हो, अल्लाह इन तमाम बातों से वाकिफ़ है। ज़ाहिर व पोशीदा तमाम आमाले हयात का वाकिफ़। कुल इन तुख्फू मा फ़िस सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यालमुहुल्लाहु व यालमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरह 3 आयत नंबर 28। कह दीजिए कि तुम्हारे दिलों के अंदर जो कुछ है, तुम उसे छुपाओ या जाहिर करो, हर हाल में अल्लाह उसे खूब जानता है। आसमान और ज़मीन में जो कुछ है, सब उस पर रोशन है और उसने हर शय के पैमाने मुकर्रर कर रखे हैं। सूरह माइदा में फरमाया, वल्लाहु यालमु मा तुब्दूना व मा तक्तुमून। सूरह नंबर 5 आयत 99। जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ जाहिर करते हो, अल्लाह सबसे वाकिफ़ है। सूरह इनाम में है, यालमु सिर्रकुम व जहरकुम व यालमु मा तक्सिबून। सूरह 6 आयत नंबर 3। वो तुम्हारी छुपी और खुली हर किस्म की बातों का इल्म रखता है, और जो कुछ तुम अच्छी या बुरी कमाई करते हो, वो भी उसके इहाताई इल्म से बाहर नहीं। दूसरी जगह है, यालमु मा तुख्फूना व मा तुलिनून। सूरह 25 आयत नंबर सूरह 27 आयत नंबर 25। जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ जाहिर करते हो,
وہ سب کا علم رکھتا ہے۔ سورہ نحل میں ہے واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، سورہ 16 آیت نمبر 19، 16 آیت نمبر 23۔ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو اللہ سب سے واقف ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے ان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفی، سورہ 20 آیت نمبر 7۔ اور اگر تم پکار کر بات کہو تو بھی کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ بھیدوں کا جاننے والا ہے، زیادہ سے زیادہ چھپائے ہوئے بھید بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ سورہ نمل میں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تَكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، سورہ 27 آیت نمبر 74۔ اور یقیناً تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ اپنے سینے میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے یعلم الجہر وما یخفی، سورہ 87 آیت نمبر 7۔ وہ کھلی اور پوشیدہ تمام باتوں کا علم رکھتا ہے۔ منافقین کا فریب نفس۔ جب اللہ کا علم اس طرح حاضر و غائب، کھلی اور پوشیدہ ہر شے پر حاوی ہے تو ظاہر ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دل میں کچھ رکھیں اور زبان سے کچھ کہیں، کسی کو اس کا علم نہیں ہو سکتا، وہ کس قدر فریب نفس میں مبتلا ہیں۔ انہی کے متعلق فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، سورہ 2 آیت نمبر 77۔ کیا یہ اس بات کو نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ دل میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ ان سب باتوں سے واقف ہے، اس لیے کہ اللہ تو سینہ کے بھیدوں اور دل کے رازوں سے واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، سورہ 3 آیت نمبر 118، سورہ 5 آیت 7، سورہ 11 آیت 5۔ نگاہوں کی خیانت اور دل کے بھیدوں سے واقف، اور واضح الفاظ میں فرما دیا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 19۔ وہ نگاہوں کی خیانت اور دلوں کے بھید سے واقف ہے، تمام سرگوشیوں سے باخبر، اور جب وہ دل کی گہرائیوں میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہے تو لوگوں کی سرگوشیاں اور خفیہ تدابیر اس سے کیسے چھپ سکتی ہیں۔ فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ان اللہ بکل شیء علیم، سورہ 58 آیت نمبر 7۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ جہاں کہیں 3 آدمی سرگوشیاں کر رہے ہوں تو وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور اگر وہ 5 ہوں تو وہ چھٹا ہوتا ہے، خواہ وہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، وہ اللہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ ظہور نتائج کے وقت انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ یقیناً اللہ ہر شے سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا۔ واللہ عالم بما یوعون، سورہ 84 آیت نمبر 23۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں۔ ماضی و مستقبل کا علم۔ زمان، ٹائم کے متعلق فلسفیانہ گفتگو کا یہ مقام نہیں، اس جگہ اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ چونکہ انسان کا علم محدود ہے اس لیے اس نے زمان کے لامتناہی سلسلہ کو ماضی، حال اور مستقبل کے حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، لیکن خدا کا علم لامتناہی ہے، لہٰذا اس کے لیے ماضی، حال اور مستقبل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے اقبال کے الفاظ میں ہر وقت ایک ابدی حال، eternal now، لہٰذا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سورہ 2 آیت نمبر 255۔ جو کچھ انسان کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ پیچھے ہے وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ اس کا یہ غیر محدود علم صرف موجودہ انسانوں ہی سے متعلق نہیں بلکہ گزرے ہوئے اور آنے والے سب انسانوں سے متعلق ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، سورہ 15 آیت 24۔ اور بلا شبہ ہمیں ان لوگوں کا بھی علم ہے جو گزر چکے اور ان کا بھی جو بعد میں آنے والے ہیں۔ زمان کی طرح مکان، سپیس کی بھی یہ کیفیت ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے سامنے مشہود ہوتی ہیں جنہیں وہ دیکھ سکتا ہے، اور کچھ نامشہود، ان سین، لیکن نگاہ خداوندی میں مشہود و نامشہود، حاضر و غائب میں کچھ فرق نہیں ہو سکتا۔
ہر شے ہر وقت اس کے سامنے ہے۔ اس حقیقت کو قرآن میں ان 3 الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: عالم الغیب و شہادت، سورہ 6 آیت نمبر 74۔ غیب و شہادت جاننے والا، اسی کو علام الغیوب سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شہید، سورہ 34 آیت نمبر 47۔ اور وہ ہر شے کا شاہد ہے، ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہے۔ علم غیب صرف اللہ کے لیے ہے۔ خدا غیب کا علم رکھتا ہے اور یہ علم اس کی ذات تک محدود ہے۔ خدا کے سوا کوئی غیب کا علم از خود نہیں رکھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، سورہ 10 آیت نمبر 20۔ ان سے کہہ دو کہ غیب کا علم صرف اللہ کے لیے ہے۔ دوسری جگہ ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ 27 آیت نمبر 65۔ کہیے کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جو غیب کو جانتا ہو۔ انسان غیب سے واقف نہیں۔ اس کے بعد اس کی وضاحت کر دی کہ انسان غیب کے علم سے واقف نہیں۔ سورہ مریم میں ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہمارے قانون سے انکار کرتا ہے اور حتمی طور پر کہتا ہے کہ مجھے اولاد اور دولت ملے گی؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، سورہ 19 آیت نمبر 78۔ کیا اسے کوئی غیب کی اطلاع مل گئی ہے یا اس نے خدا سے ایسا وعدہ لے رکھا ہے؟ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین، مکذبین اور معترضین کے متعلق منجملہ دیگر امور یہ بھی کہا کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، سورہ 52 آیت نمبر 41۔ یا کیا ان کو علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ رسولوں کو بھی از خود غیب کا علم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ رسولوں کو بھی از خود غیب کا علم نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، سورہ 11 آیت نمبر 31۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ جب حضرت ہود سے ان کی قوم نے تقاضا کیا کہ جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں اسے لے آئیے، تو فرمایا انما العلم عند اللہ، سورہ 46 آیت نمبر 23۔ اس کا علم تو صرف خدا ہی کو ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، سورہ 6 آیت نمبر 50۔ کہہ دو کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ دوسری جگہ ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمھا عند ربی، سورہ 7 آیت نمبر 187۔ یہ لوگ تم سے آنے والے انقلاب کی بابت پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگا۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے خدا کو ہے۔ منافقین وہ لوگ تھے جن کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور ہوتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے اندر ملے جلے رہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے تھے۔ ان کے متعلق فرمایا أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، سورہ 47 آیت نمبر 29-30۔ جن لوگوں کے دل میں منافقت کا مرض ہے، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کبھی ان کی دلی عداوتوں کو ظاہر نہ کرے گا؟ اگر ہم چاہتے تو تمہیں ان کا پورا پتہ بتا دیتے، سو تم ان کو حلیہ سے پہچان لیتے، لیکن ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ تمہیں ان کو خود ہی پہچاننا ہوگا۔ تم انہیں ان کے طرز کلام، چکنی چپڑی باتوں سے پہچان سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال سے واقف ہے۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی نہیں بلکہ جملہ انبیاء کرام کے متعلق فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم،
قالوا لا علم لنا انکا انت علام الغیوب، سورہ 5 آیت نمبر 109۔ جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ تمہیں تمہاری امتوں کی طرف سے دعوت حق کا کیا جواب ملا، یعنی کہاں تک انہوں نے خلوص نیت دعوت حق کو دل سے قبول کیا۔ وہ کہیں گے ہم تو ان کی ظاہری حالت ہی کو جان سکتے تھے، ان کے دل کی حالت کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تو تیری ہی ہستی ہے جو غیب کی باتیں جاننے والی ہے۔ وحی کا تعلق غیب سے ہے۔ رسولوں کا غیب کے متعلق عدم علم ان کی بشری حیثیت سے تھا۔ انہیں جو وحی خدا کی طرف سے ملتی تھی وہ علم غیب پر مشتمل ہوتی تھی، یعنی کوئی انسان ان حقائق کو اپنے ذاتی علم کی بنا پر نہیں جان سکتا۔ یہی وہ غیب وحی ہے جس کے متعلق کہا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، سورہ 27 آیت نمبر 26۔ غیب کا جاننے والا وہی ہے، وہ اپنے علم غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، البتہ جس شخص کو وہ رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے اسے غیب کے متعلق جو کچھ بتانا مقصود ہوتا ہے بذریعہ وحی بتا دیتا ہے، اور اس کے آگے اور پیچھے محافظ بھیج دیتا ہے تاکہ وہ اس کی وحی کی حفاظت کریں۔ اس سے واضح ہے کہ نبی کا علم غیب اس کی طرف بھیجی ہوئی وحی ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس سے باہر کہیں نہیں ہوتا۔ بنابراین علم غیب کے ضمن میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا وہ قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ قصص قرآن بطور علم غیب، اسی علم غیب کے ذیل میں وہ قصص امم سابقہ اور قوائف حضرت انبیاء گزشتہ ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ مثلا قصہ حضرت مریم کے متعلق فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، سورہ 2 آیت نمبر 42۔ یہ غیب کی ان خبروں میں سے ہے جسے اللہ نے تیری طرف وحی کیا ہے۔ قصہ نوح علیہ السلام کے تذکار کے بعد کہا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 49۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تو یہ باتیں تو خود جانتا تھا اور نہ تیری قوم۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ضمن میں بھی یہی فرمایا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم تجھ پر وحی کر رہے ہیں، سورہ نمبر 12 آیت 102۔ وحی کے علاوہ غیب کا علم کسی کو حاصل نہیں ہوتا، خواہ وہ عام انسان ہوں یا لوگوں کے بنائے ہوئے خدا۔ معبودان باطل کو علم غیب نہیں ہوتا، بلکہ معبودان باطل کے متعلق بالتصریح فرمایا کہ انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، حالانکہ لوگ ان کی پرستش اس لیے کرتے اور انہیں اپنا وسیلہ بناتے ہیں کہ وہ ان کے زوم میں مقربین بارگاہ الہی ہونے کی حیثیت سے غیب کا علم رکھتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18۔ اور یہ لوگ خدا سے ورے ہی ان کی عبودیت اختیار کر لیتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کہتے یہ ہیں ہم اس لیے ان کی عبودیت اختیار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں۔ کہیے کہ کیا تم اپنی باتوں کو اللہ تک ایسی چیزوں کے ذریعے پہنچاتے ہو جنہیں خود زمین و آسمان میں کسی چیز کا علم نہیں؟ اللہ ان سے کہیں بلند و بالا ہے، جو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کی تو یہ حالت ہے کہ وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، سورہ 27 آیت نمبر 65۔ کہیے کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں جو غیب سے واقف ہو، باقی رہے یہ معبودان باطل، سو وہ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، نہ کوئی پیر فقیر۔ ان معبودان باطل میں
وہ تمام پیر، فقیر، اولیاء وغیرہ شامل ہیں جن کے متعلق ان کے معتقدین کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش نہیں کرتے، لیکن وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، صرف زندگی ہی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی۔ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہم سابقہ صفحات میں دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کی روح سے نمبر 1، خدا کے سوا کوئی اور غیب کا علم نہیں رکھتا، اور نمبر 2، خدا نے انسانوں کو غیب کا جس قدر علم دینا ہوتا اسے بذریعہ وحی اپنے رسولوں کی وساطت سے دے دیتا۔ وحی کا یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، لہٰذا اب کسی شخص کو خواہ اسے کتنا ہی مقرب بارگاہ خداوندی کیوں نہ سمجھ لیا جائے، غیب کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ در حقیقت نبوت، خدا سے وحی پانے کا دعویٰ کرتا ہے، خواہ وہ اس کا نام کشف و الہام، محدثیت، بشارات وغیرہ کچھ ہی کیوں نہ رکھ لے۔ جو اس کا عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں بزرگ کو غیب کا علم حاصل ہے، وہ ختم نبوت کے بعد اجرائے نبوت کا قائل ہے، جو قرآن کی کھلی ہوئی مخالفت ہے۔ انسان کی تو یہ حالت ہے کہ وہ یقینی طور پر اتنا بھی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں معاملہ کا انجام اس کے حق میں مفید ہوگا یا مضر۔ چنانچہ اس ضمن میں قرآن میں ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ 2 آیت نمبر 216۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور وہی چیز تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے نقصان رساں ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے انجام کار اچھی اور کون سی بری ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ اس لیے کہ انسان کو علم الہی کے مقابلہ میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ وَمَا أُوتِیتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا، سورہ 17 آیت نمبر 85۔ اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اس مقام پر ایک اور حقیقت کا سمجھ لینا بھی ضروری ہے۔ یہ سلسلہ کائنات خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق چل رہا ہے۔ ان میں سے ایک حصہ ان قوانین کا ہے جنہیں قوانین فطرت، لا آف نیچر کہا جاتا ہے۔ انسان ان قوانین کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نمبر 1، اگر کوئی بات کسی خاص قاعدے اور قانون کے مطابق ہونی ہو، اور نمبر 2، ایک شخص کو اس قانون کا علم ہو، تو وہ قبل از وقت بتا سکتا ہے کہ فلاں بات کیسے واقع ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اسے غیب کا علم نہیں کہا جا سکتا، اسے قانون کا علم کہا جائے گا۔ مثلا سورج، چاند اور زمین کی گردش کے متعلق قوانین کے ماہرین سینکڑوں سال پہلے بتا دیتے ہیں کہ سورج، چاند یا زمین کو کب گہن لگے گا، وہ کتنا بڑا ہوگا اور کتنے عرصہ تک رہے گا، اور ان کی اس پیش گوئی میں ذرا سا بھی فرق نہیں آتا۔ اسے علم غیب نہیں کہا جائے گا، اجرام فلکی سے متعلق قوانین کے علم کا نتیجہ کہا جائے گا۔ لیکن اس قسم کی پیش گوئی ان اشیاء کائنات کے متعلق کی جا سکے گی جنہیں کسی قسم کا اختیار و ارادہ نہیں دیا گیا۔ کسی ذی اختیار شے کے متعلق اس قسم کی بات کبھی نہیں کہی جا سکے گی۔ مثلا ایک سائنسدان یہ بتا دے گا کہ سورج کو گہن کب لگے گا، لیکن اگر اس قسم کے 10 سائنسدان بھی جمع ہوں تو وہ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ ان کے سامنے میز پر بیٹھی ہوئی مکھی اڑ کر دوبارہ کہاں بیٹھے گی، اور جب وہ ایک مکھی کے مستقبل کے متعلق اتنی سی بات بھی نہیں بتا سکیں گے تو انسان جیسے صاحب اختیار و ارادہ کے مستقبل کے متعلق کون کچھ بتا سکتا ہے؟ یہی وہ حقیقت ہے جس کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں۔ اس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن میں بعض مقامات پر اسلوب بیان اس قسم کا اختیار کیا گیا ہے جس سے ایک سطحی انسان کے دل میں یہ شبہ گزر سکتا ہے کہ خدا کو حقیقت حال کا معاذ اللہ علم نہیں ہوتا۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں کہ تم میں سے کون کیسا ہے۔
اسی قبیل سے وہ انداز بیان ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے لِنَبْلُوَنَّکُمْ، جس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ اس سے بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو حقیقت حال کا علم نہیں جو وہ انسان کو آزمانا چاہتا ہے۔ یہ در حقیقت ایک دوسرا انداز ہے یہ کہنے کا کہ اللہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ یہ حقیقت ابھر کر سامنے آ جائے کہ تمہارا رد عمل کیا ہوتا ہے، تمہارے اندر کس قدر قوت آ چکی ہے، تمہاری صلاحیتوں میں کس قدر نشو و نما ہو چکی ہے، تمہاری ذات کی کس قدر نمود ہو چکی ہے۔ ابتلاء کے معنی ہے کسی چیز کی اصلی حالت کو ظاہر کرنا۔ انسانی زندگی کا مقصود یہ ہے کہ انسانی ذات کی نشو و نما ہو جائے۔ دنیا میں مختلف موانع انسان کے سامنے آتے ہیں۔ ان مقامات پر انسان دیکھ سکتا ہے کہ اس کی ذات کس حد تک نشو و نما پا چکی ہے۔ جس حد تک نشو و نما ہو چکی ہوگی اسی حد تک وہ ان موانع کا مقابلہ کر سکے گا۔ اسی کو قرآن نے کہیں لِنَعْلَمَ اور کہیں لِنَبْلُوَنَّکُمْ وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ ان الفاظ کا صحیح مفہوم ہے تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آزمائش سے مراد یہ نہیں کہ خدا کو ان کے اعمال کا علم نہیں، وہ تو ان کے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ حقیقت ان پر اور دوسروں پر واضح ہو جائے کہ ان میں کس قدر قوت اور استقامت ہے۔ لِنَعْلَمَ کا مفہوم تصریحات بالا سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ حاضر و غائب کا علم رکھتا ہے، وہ دل کی گہرائیوں میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہے۔ اس کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کا اسے پورا علم نہ ہو، لہٰذا جن آیات میں لِنَعْلَمَ وغیرہ الفاظ آتے ہیں ان سے مراد نہیں کہ اس طرح خدا ان امور کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، ان سے مقصود حقیقت کو واضح اور ظاہر کر دینا ہوتا ہے۔ مثلاً سورہ سبا میں ہے وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مِن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 41۔ اور ابلیس کا ان لوگوں پر غلبہ بجز اس کے اور کسی وجہ سے نہیں کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کی بابت شک میں ہے، اور اللہ ہر شے کا نگران ہے۔ لِنَعْلَمَ کے معنی ہیں تاکہ ہم تمیز کر دیں، الگ الگ کر کے بتا دیں، یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون شک کرتا ہے۔ ان معانی کے بعد مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم دیا تو اس کی غرض یہ بیان فرمائی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143۔ اور جس قبلہ پر تم ہو اسے ہم نے قبلہ اس لیے بنایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون لوگ رسول کی پیروی میں سچے ہیں اور کون لوگ الٹے پاؤں پھر جانے والے ہیں۔ ظلم و استبداد کی روک تھام اور حکومت خداوندی کے قیام کے لیے مسلمانوں کو جو لڑائیاں لڑنی پڑیں ان کے ضمن میں کہا کہ اگر تمہیں کہیں شکست بھی ہو جائے تو گھبرانے کی بات نہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 140۔ یہ تو ہار جیت کے حوادث ہیں جنہیں ہم گردش دیتے رہتے ہیں، اور یہ شکست اس لیے تھی تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ کون سچا ایمان رکھنے والا ہے، اور اس لیے بھی کہ تم میں سے ایک گروہ کو نتائج اعمال کا شاہد بنا دے۔ سورہ توبہ میں ہے ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیہجة واللہ خبیر بما تعملون، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 16۔ کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کی اصلی حالت کو واضح
کرنے کے مواقع ہی نہیں بہم پہنچائے جو تم میں سے جہاد کریں گے، اور اللہ اس کے رسول اور مومنین کو چھوڑ کر کسی کو اپنا پوشیدہ دوست نہیں بنائیں گے، اور اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی پوری پوری خبر ہے۔ آیت کا آخری ٹکڑا واضح طور پر بتا رہا ہے کہ ان مواقع کے بہم پہنچانے سے مقصود ان لوگوں کی پختگی ایمان کا اظہار ہے، ورنہ اللہ کو کس بات کا علم نہیں۔ سورہ محمد کی ایک آیت میں اس حقیقت کو اور بھی واضح فرما دیا، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، سورہ 47 آیت نمبر 31۔ اور ہم ضرور ایسے مواقع پیدا کریں گے جن سے یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ تم سے مجاہدین اور ثابت قدم کون ہیں، اور ہم ضرور تمہاری اصلی حالت کو ظاہر کر دیں گے۔ اس سے ماسبق آیت میں ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ کو تمہارے اعمال کا پورا پورا علم ہے۔ سورہ حدید میں ہے ہم نے رسول اور کتابیں اور ان کے ساتھ شمشیر خارشگاف اس لیے نازل کی ہے کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی کون بالغیب مدد کرتا ہے۔ سورہ 57 آیت نمبر 25۔ اس سے منافقین کی منافقت کھل جاتی ہے، مومن اور منافق میں تفریق و تمیز ہو جاتی ہے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 165 166۔ سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے، سورہ 29 آیت نمبر 311۔ یہی مقصد حدود اللہ کے تعین اور حرام و حلال کی تفریق سے ہے، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 94۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان آیات میں اس ٹکڑے کا حقیقی مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ تم میں سے کون کیسا ہے۔ اس کی وضاحت سورہ انفال کی اس آیت میں ملے گی جہاں جنگ کے قیدیوں کے متعلق کہا کہ اگر تم نے اپنی روش سے ثابت کر دیا کہ تم آمادہ بے فساد نہیں بلکہ امن و صلح کے متمنی ہو تو تمہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا بلکہ تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 70۔ اے رسول، لڑائی کے قیدیوں میں سے جو لوگ تمہارے قبضہ میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کچھ نیکی پائی تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے کہیں بہتر چیز تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہاری حفاظت کا سامان کر دے گا۔ یہاں بھی مقصود یہی کہنا ہے کہ اگر تم نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ تمہاری نیت نیک ہے تو تمہیں ہر طرح کی حفاظت اور آسائش مل جائے گی، ورنہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کون کس چیز کو دل میں جگہ دیے ہوئے ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، سورہ 24 آیت نمبر 64۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون تکذیب کرنے والے ہیں، سورہ 69 آیت نمبر 49۔ اسے علم ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون، سورہ 2 آیت نمبر 220۔ اسے خبر ہے کہ ہدایت پر کون ہے اور گمراہ کون، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 118۔ علیم و خبیر و بصیر و سمیع، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، علم الہی پر ایمان ہمارے اعمال پر بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اللہ ان باتوں کا بھی علم رکھتا ہے جن کے متعلق ہمیں یقین ہو کہ دنیا میں ہمارے سوا ان سے کوئی اور واقف نہیں، اس لیے کہ وہ علیم ہے، وہ ہمارے ان اعمال و احوال سے بھی باخبر ہے جن کی ہم کسی کو خبر نہ کریں، اس لیے کہ وہ خبیر ہے۔ وہ ہمیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جس وقت ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، اس لیے کہ وہ بصیر ہے۔ وہ ہماری ان خفیہ سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے جن کے متعلق ہمیں اطمینان ہو کہ انہیں کوئی نہیں سنتا، اس لیے کہ وہ سمیع ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، سورہ 57 آیت نمبر 4۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، سورہ 2 آیت نمبر 197۔ جو نیکی تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہوتا ہے، اور
جو کچھ تم اس کی راہ میں صرف کرو خفیہ یا اعلانیہ اسے اس کا پورا پورا علم ہوتا ہے۔ سورہ 2 آیت 270۔ صرف نیک اعمال ہی نہیں، وہ ہر قسم کے عمل سے واقف ہے، وہ کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ سورہ 2 آیت نمبر 85۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا ذکر بار بار آیا ہے، کم و بیش 112 مقامات پر اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح اس کے بصیر ہونے کے متعلق بھی متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر سورہ 2 آیت نمبر 233۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ انسان کی یہ غلط اندیشی ہے جو سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ یحسب ان لم یرہ احد سورہ 90 آیت نمبر 7۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ واللہ بصیر بالعباد سورہ 3 آیت نمبر 19۔ اللہ اپنے تمام بندوں کو دیکھتا ہے۔ اس حقیقت کا اظہار کم و بیش 40 مقامات پر کیا گیا ہے۔ اسی حقیقت کو کہیں لفظ خبیر سے تعبیر فرمایا ہے، واللہ بما تعملون خبیر سورہ نمبر 2 آیت نمبر 234، سورہ 2 آیت نمبر 271۔ اس کا قریباً 36 مرتبہ اعادہ ہوا ہے۔ سب کچھ سنتا ہے، پھر جس طرح وہ ہر شے کو دیکھتا ہے وہ ہر بات کو سنتا بھی ہے، خواہ وہ کیسی ہی تنہائی میں کیوں نہ کی جائے۔ قل ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم سورہ 21 آیت نمبر 4۔ کہہ دو کہ زمینوں و آسمان میں جو بات بھی ہو اللہ اسے جانتا ہے کہ وہ سننے والا جاننے والا ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر سورہ 58 آیت 1، سورہ 22 آیت 61۔ اس کا کم از کم 42 مرتبہ اعادہ ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا یہ عالم ہو تو اس سے کون سی بات چھپائی جا سکتی ہے؟ مکافات عمل۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے، اللہ کے علیم و خبیر سمیع و بصیر ہونے سے مطلب یہ ہے کہ مکافات عمل میں کسی قسم کا سہو یا فروگزاشت نہیں ہو سکتی۔ ہر اچھے اور برے عمل کا نتیجہ خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو انسان کے سامنے آ جائے گا۔ کوئی عمل بغیر بدلے کے نہیں رہ سکتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ سورہ 99 آیت نمبر 7-8۔ جس نے ایک رائی کے دانہ کے برابر عمل خیر کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، اور جس نے ایسا ہی کوئی برا کام کیا ہوگا اسے بھی وہ موجود پائے گا۔ یہ ہے خدا کی مکمل ترین ذات کے علم کی حقیقت اور کیفیت۔ جس طرح وہ ذات لامتناہی ہے اسی طرح اس کا علم لامتناہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو انسان اپنی ذات کی نشو و نما صفات خداوندی کے معیار کے مطابق کرے گا اس کا علم بھی اس کی ذات کے نمود کے ساتھ بڑھتا جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے مومنین کو ارباب علم و بصیرت اور صاحبان فکر و نظر بتایا ہے۔ دوسری طرف اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جو لوگ علم و دانش سے کام نہیں لیتے وہ اہل جہنم ہیں، وہ حیوانی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں، وہ بدترین مخلوق ہیں۔ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 22۔ اس لیے کہ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق ذات ہی کا تو ہے، سو جن انسانوں کی ذات خوابیدہ اور غیر نشو و نما یافتہ رہ جائے وہ انسانی سطح پر آتے ہی نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو معاشرہ نظام خداوندی کے قیام کا ضامن ہوگا وہ کس قدر علیم و بصیر و سمیع و خبیر ہوگا۔ یہی وہ حقیقت تھی جس کی طرف دشت شام میں رہنے والی اس بڑھیا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ دلائی تھی جب ان کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا تم نے اپنی پریشانیوں کی خبر خلیفہ تک پہنچائی ہے، اس نے کہا تھا کہ اگر خلیفہ اپنی مملکت کے ہر فرد کے حالات سے باخبر رہنے کا انتظام نہیں کر سکتا تو اسے خدائے خبیر کے نام پر حکومت قائم کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ خلیفہ یا امیر المومنین سے مراد ہے جماعت مومنین کا وہ فرد جس کی ذات کی نمود سب سے زیادہ ہو چکی ہو۔ خود جماعت مومنین ان افراد پر مشتمل ہوتی ہے جو صفات خداوندی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں، یعنی اعلی حد بشریت، علیم، خبیر،
سمیع بصیر